बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एहतजाज का सीजन है और इस सीजन में कहीं एहतजाज हो पा रहे हैं और कहीं एहतजाज नहीं हो पा रहे। जमात इस्लामी का आज एहतजाज और धरना जो है वो इस टाइम पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर जारी है। थोड़ी देर में हाफिज नईमुर रहमान साहब लियाकत बाग में जो रावलपिंडी में धरना है उधर बात करेंगे। जगह जगह पर मुख्तलिफ मकामात पर हुकूमत की तरफ से रुकावटें जरूर रखी गई हैं, लेकिन जमात इस्लामी की स्ट्रैटेजी यही थी कि वहां मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ही फिर धरना शुरू कर दिया जाए। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने आज क्या फरमाया है कि धरना होगा, सुने जरा। हमने जब तय किया था कि इस्लामाबाद में आएंगे तो इस्लामाबाद में आए हैं। अब इन्होंने गिरफ्तारियां की हैं, कोई बात नहीं, रिहा तो इनको करना पड़ेगा। आईपीपीज को बंद करना होगा। अतार साहब ने जवाब दिया कि हम तो बात करना चाहते हैं, जमात इस्लामी से बात करनी थी और लियाकत बाग में जगह दी थी, उसके बावजूद भी इस्लामाबाद में आने की क्या तुक थी वो समझ नहीं आई। सुने। जमात इस्लामी को परमिशन दी गई थी कि वो लियाकत बाग में ये धरना या जलसा करें। बाद इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी जो है वो समझ में नहीं आती। हुकूमत एक मुज़ाकराती टीम जो है वो तश्कील देने को तैयार है, आपके साथ बैठ के इन मामलात पर बातचीत करने को तैयार है। गिरफ्तारियां हुई और गिरफ्तारियों के बाद पाकिस्तान की ये जमात यानी जमात इस्लामी ने मुख्तलिफ मकामात पर धरने तो दे दिए, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा? जब हुकूमत ने ये बात कह दी है कि हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं, तो क्या बातचीत होगी या नहीं होगी, इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक और एहतजाज होना था और आज ही एहतजाज होना था। 26 तारीख का जो है वो एहतजाज की अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन वो इस्लामाबाद में कम अज कम नहीं हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था, उस एहतजाज के हवाले से बहुत ज्यादा जोशो खरोश पाया जा रहा था पीटीआई के वर्कर्स में, लेकिन वो एहतजाज नहीं हुआ। वो एहतजाज के हवाले से अदालत के अंदर मामला गया, अदालत के अंदर फिर सिचुएशन जो है वो आपके सामने इंतजामिया की तरफ गई। एंड इससे पहले भी पीटीआई के जो धरना था और जलसा था उसके मामले पर एनओसी नहीं मिला था, लेकिन केपीके में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ जलसे जरूर हुए हैं। लेकिन पीटीआई की तरफ ही एक मामला तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। वो ये है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बना रही थी और निशाना बनाते हुए डायरेक्ट चंद अशखास की तरफ इशारा भी करती थी और बाकायदा उसके हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर मुहिम भी चलाई जाती थी। लेकिन अब मामला तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। वो मामला कैसे तब्दील हुए? डीजीआईएसपीआर की एक प्रेस ब्रीफिंग हुई, 22 जुलाई को एक प्रेस ब्रीफिंग हुई, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है उसको कोट किया गया और उसके हवाले से बात की गई और डिजिटल दहशतगर्दी की भी बात की गई। पहले वो सुने, उसके बाद फिर बात करते हैं। 9 मई के बाद एक सियासी गिरोह ने, एक इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। फौज ने इनको रोका क्यों नहीं? इनको गोली मार देते। चूंकि इन्होंने गोली नहीं मारी, इसका मतलब है इन्होंने खुद इनको लेके आए। दी इशू इज ओवर हियर इज कि ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ जो आपका अदालती निजाम है, जो 9 मई के करने वाले हैं, जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, जब आप उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है ये मजीद फैले। किस तरह फिर डिजिटल टेररिस्ट जो से हैं वो एक्चुअल टेररिस्ट की सपोर्ट में वो नेक्सस किस तरह आपके साथ काम कर रहे हैं? इस सूरत हाल को देखने के बाद एक और बयानिया सामने आया। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जगहों पर बाकायदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू हुई जिसके अंदर उनको बहुत सारी चीजों का मोरद इल्जाम ठहराया गया। लेकिन उमर अयूब साहब की तरफ से इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद कुछ मैसेजेस, कुछ पैगामात सामने आए। सबसे पहला मैसेज जनरल आसिम मुनीर के नाम पे है और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद सबसे बड़ी पार्टी है और शहबाज शरीफ और ये पीडीएम की हुकूमत जो है बदकिस्मती के साथ पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है। ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे और ना ही जनरल आसिम मुनीर ये होने देंगे। इमरान खान साहब का ये भी मैसेज है, तैयारी करें नए जनरल इलेक्शन की। नए जनरल इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। इससे पहले कुछ जराये ने बताया था कि बाकायदा तौर पर एस्टैब्लिशमेंट किसी भी तरीके से माफी तलाफी के अलावा, यानी जब तक 9 मई के हवाले से माफी ना मांगी जाए और दोबारा इस तरह का ना करने का इरादा किया जाए, तब तक बातचीत नहीं हो सकती है। अब हुकूमत को भी मसला पड़ गया है कि क्या वाकई में बातचीत हो रही है, क्या वाकई में इस तरह के कोई इम्कानात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो दूरियां हैं वो खत्म होती हुई नजर आए। जरा ये बताते हैं कि ऐसे फिलहाल कोई इम्कानात नहीं है, लेकिन दिसंबर के इंतखाबात के लिए तैयारी करने
اور فوری انتخابات کی تیاری کرنے کے حوالے سے خان صاحب نے بھی انڈیا دے دیا. اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب, اس سے پہلے اعظم نذیر تاڑ صاحب اور بہت سارے اور لیڈران جو ہے وہ اس طرف اشارہ ضرور کرتے رہے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے, لیکن اعظم نذیر تاڑ صاحب نے کہا یہ خواہش تو ضرور ہو سکتی ہے لیکن قبل اس وقت انتخابات ہونے والے نہیں ہیں. اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, آج بھی جلسے وغیرہ کرتے رہے ہیں. اسد کیسر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. اسد صاحب, ایک تو سب سے پہلے آج ایک احتجاج ہو رہا ہے اسلام آباد میں, جماعت اسلامی کا احتجاج ہو رہا ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کا دوسری بار اسلام آباد کے اندر احتجاج نہیں ہو سکا. آپ لوگ ابھی بھی اجازت کا انتظار کر رہے ہیں اسلام آباد میں احتجاج کرنے کے لیے؟ دیکھیے, یہ ایک ملک میں سمجھتا ہوں کہ دو دستور ہیں. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جماعت اسلامی جو احتجاج کر رہی ہے, اور ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں, اور جو ان کا موقف ہے, جو اس وقت مہنگائی ہے اور خاص کر جو بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے, اور جو آئی پی پیز کے معاہدے ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے. ہم نے پورے ملک میں جو ہے نا مظاہروں کا اعلان کیا ہے, اور آج ماشاءاللہ بہت زبردست سندھ, کراچی اور بلوچستان میں بہت بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں, احتجاج ہوئے ہیں, اور خیبر پختونخوا میں تو ابھی اس کی فوٹنگ آ جائیں گے تو آپ کی توقع سے باہر ہے. یعنی جلسہ اتنا تھا کہ ہزاروں کے لوگ غائب ہوئے تھے. میں نے جہاں جلسہ کیا یہاں مطلب پوری لوگ ہی لوگ نکل آئے ہوئے تھے. تو ایک فرسٹریشن ہے, ایک گورنمنٹ کی جو ہے نا ایک غیر سنجیدہ طرز عمل ہے, تو اس کی وجہ سے لوگ بہت پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہے ہیں. جو ہمارا الائنس ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان, ہم نے یہ الائنس جو ہے نا کے ذریعے یہ کال دی تھی, اور یہ بہت سکسیسفل رہی. پنجاب میں ہمیں پرابلم آ رہی ہے کیونکہ پنجاب میں ایک فاسسٹ حکومت ہے, اور ایک خاتون جو اپنے آپ کو جو ہے نا جس کے اندر بغض اور حسد بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, وہ ہر ممکن طریقے سے جو ہے نا تحریک انصاف کو یا ہمارے الائنس کو جلسے جلوسوں کی اجازت نہیں دے رہی ہے, اور کوشش کر رہی ہے کہ ان کے پاس جتنے اختیارات ہیں وہ پورے طریقے سے آپ کے خلاف استعمال کرے. کیسز بنائے, ہمارے لوگوں کے اوپر کیسز بنائے, ان کے خلاف جو ہے نا پرچے کٹوائے, ان کی کاروبار بند کروائے, اس کو جو ہے نا اغوا کریں. یہ جتنے ہر بھی ہو سکتے ہیں پاس. لیکن اسد صاحب, یہ کہا جا رہا تھا کہ ایٹ لیسٹ پہلا جلسہ جو ہے ہم این او سی کے ساتھ کریں گے, اس کے بعد کے جلسے جو کی بات الگ ہے, اس کے بعد ہمیں این او سی کی ضرورت نہیں ہوگی. کیا ابھی بھی یہ بات برقرار ہے کہ پہلا جلسہ این او سی کے ساتھ ہوگا اسلام آباد کے اندر, اس کے بعد پھر جلسوں اور دھرنوں کی بات یا سچویشن ذرا الگ ہوگی؟ ابھی بھی یہ چیز برقرار ہے کیا؟ ہاں بالکل. دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بانا چاہیے, کوئی بانا چاہیے تاکہ یہ کوئی ٹکراؤ پیدا کرے, اس کی وجہ سے جو ہے نا کوئی نئے غیر قانونی اور غیر آئینی وہ کرے, سچویشن کریٹ کرے اور سارا ملبہ ہم پہ ڈالے. تو ہم کیئرفل ہیں کیونکہ اب سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے, ایک صوبے میں حکومت ہے, تو وہ جو ہے نا میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ سچویشن آبویسلی اس طرح سے نہیں جانی چاہیے جہاں تصادم ہو. لیکن اسد کیسر صاحب, ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک جگہ آپ لوگ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے آئے, ابھی تک آپ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے آئے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے بہت ساری کام کرائے ہیں. میرے سامنے بیانات پڑے عمران خان صاحب کے جس کے اندر باقاعدہ طور پر سربراہ پاک افواج کو یا پاکستان آرمی کو نشانہ بنایا جاتا رہا, لیکن اب فوری طور پر یہ بیان آ گیا کہ جی پی ایم ایل این لڑوانا چاہ رہی ہے, پی ایم ایل این مس انڈرسٹینڈنگز کرانا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. یعنی پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ سے مس انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ کرنے کے لیے کسی اور کی ضرورت ہے, یا آپ لوگوں کے بیانات کافی ہیں؟ نہیں, دیکھیں اس وقت تو جو پی ایم ایل این ہے وہ بینیفیشری ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ مطلب میں جو بات کر رہا ہوں اس کی کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یہ پوری پنجاب میں ہار چکے ہیں. کوئی ٹوٹل 17 سیٹیں ہیں کہ جو ہمیں جو جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون جیتے ہیں. نواز شریف خود ہارا ہے, دونوں جگہ پہ ہارے, بری طرح ہارے ہیں, اور مریم بی بی ہاری ہے, سنم جاوید سے مریم بی بی ہاری ہے. تو اس کے باوجود جو ہے نا یہ ایک جعلی طور پر ایک جعلی مینڈیٹ کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. I understand your point of view. اسد صاحب, I completely understand your point of view. آپ لوگوں کا یہ point of view آپ لوگ بار بار دہراتے ہیں, لیکن میرا یہ سوال ہے کہ کیا کوئی کسی دو فریقین کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ کرا سکتا ہے, جبکہ اسپیشلی وہ جو 9 مئی کا وائٹ ایلیفنٹ ان دا روم ہے وہ موجود ہے. اور اس سے پہلے ذرائع کے ذریعے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ 9 مئی والے معاملے کے اوپر جب تک ریگریٹ, معافی اور آنے والے ٹائمز کے اندر اس طرح کی چیز نہ دہرانے کی بات کی جائے تب تک کوئی بات چیت ہو سکتی ہے. تو اسد کیسر صاحب, اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ دور کرنی ہے تو یہ 3 اقدامات
پاکستان تحریک انصاف کرنے کو تیار ہے؟ دیکھیں، ایک یہ باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی، مطلب آپ ہماری ایگو کو ہارٹ نہ کریں نا. ہم کسی طور پر کسی لیے تیار نہیں ہیں. ہم ایک قانونی اور آئینی جماعت ہے. ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں ہم آئین کے اندر کرتے ہیں. رائٹ. کوئی دیکھیں، ہمارا سمپل مطالبہ ہے کہ آپ جو ہے نا، اگر آپ کو بہت شک ہے اور آپ سمجھتے ہیں اور حق اور جانا چاہتے ہیں تو جوڈیشل انکوائری بنا لیں اور ٹرانسپیرنٹ میکینزم بنائے. جو بھی ریسپانسبل اس میں جوڈیشل انکوائری میں سامنے آ جائے گا اس کو سزا ملے گی. اگر ہم ریسپانسبل تو آ جائے گی، تو اس کی اور ہم کیا آفر دے سکتے ہیں؟ رائٹ. ہم تو کیٹیگری کہہ رہے ہیں کہ بالکل اس قسم کی نہیں. ہم ایک پیسفل جماعت ہے، آئین اور قانون پہ بلیو کرتے ہیں اور کسی بھی طور پر یہ خواہش نہیں رکھتے کہ ملک میں انارکی پھیلے یا عدم استحکام پھیلے یا جو ہے نا وائلنس ہو. ہم بالکل قانون کی اندر اپنی جدوجہد آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو اسد صاحب، سوال پھر وہی آتا ہے کہ کیا پی ایم ایل این کی کیپیسٹی ہے اتنی؟ وہ تو خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اچھے خاصے، ان کے بہت سارے رہنما چھوڑ کر جا رہے ہیں. وہ کیا اتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ یا لڑائی کروا سکے؟ اس کی رابطے ہیں نا، آج کل اس کی رابطے غلط ملت خبریں اس کو بنانا اور جس طرح ایک نگیٹو تصویر دینا. کوشش کی اس میں ہے، فائدہ اس کی اس میں ہے کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور خاص کر فوج کے درمیان جتنی دوریاں ہوں یا ڈائریکٹ ٹسل ہو تو اس کے بھی پیچھے ہم بالکل دیکھیں. ہم کیٹیگری کے لیے جو ہمارا نقطہ نظر ہے وہ بالکل واضح ہے. ہم نے ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ایک مضبوط فوج دیکھنا چاہتے ہیں، مضبوط ادارے دیکھنا چاہتے ہیں. اور ہمارا جو ہمارا مین مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تمام ادارے آئینی پاکستان کی رسپیکٹ کرے، آئینی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جو ان کا پیرامیٹرز ہے ان کے مطابق جو ہے نا اپنی لمیٹیشن استعمال کرے. اس سے آگے بڑھیں گے تو پھر ملک آگے نہیں چلے گا. یہ اس ملک کی بہتری میں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، کوئی قانون سے بالا تر نہ ہو، کوئی جو ہے نا آئین کو جو ہے نا اپنے لیے استعمال نہ کرے. تو یہ پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ملک میں عملاً کوئی قانون اور آئین نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک قسم کی ملک جو ہے نا اس وقت سرزمین بھی آئین ہے اور اس کے لیے ہماری جدوجہد اور ہمارے آج کا جو احتجاج کی کال تھی 3 پوائنٹس تھے. ایک مہنگائی، ایک جو ہے نا بدامنی اور ایک عمران خان اور بشر بی بی کی رہائی. اور ماشاءاللہ آج بہت بڑے لیول پہ، ابھی چونکہ ٹائم نہیں ہے تو ابھی اس کی ویڈیوز موصول ہو رہے ہیں تو 1 گھنٹے کی تمام ویڈیوز وصول ہوں گے تو پھر وہ آپ کو ویڈیو پہ اویلیبل ہوں گے. تو میں آج بہت خوش ہوں کہ پورے پاکستان میں، پنجاب میں بھی، اسلام آباد میں بھی مظاہرہ ہوا ہے. میں آپ کو پریس کلب کے سامنے اور اس کی ویڈیو بھی آپ کو شیئر کرتا ہوں. ٹرفک. تو اسد صاحب، ویڈیوز کا تو ہم آبویسلی انتظار کریں گے آف کورس، لیکن اسد صاحب اب کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپ کے یعنی پی ٹی آئی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں، یعنی پی ایم ایل این کر رہی ہے، تو اس کو فکس کرنے کے لیے پی ٹی آئی کیا اقدامات کرے گی کہ جو مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو گئی ہے یا جو مس انڈرسٹینڈنگ بقول پی ٹی آئی کے، بقول عمر ایوب صاحب کے، کہ عمران خان صاحب نے بولا ہے کہ پی ایم ایل این کریٹ کر رہی ہے، اس کو فکس کرنے کے لیے، اس کو امینڈ کرنے کے لیے بھی تو کوئی اقدامات ہوں گے ان کی طرف کوئی؟ بس دیکھیں یہ جو بنوں میں ہوا ہے واقعہ نا، یعنی آپ دیکھیں آج پورا بنو نکلا ہوا تھا، اس دن پورا بنو نکلا ہوا ہے. اتنی ریئیکشن تو تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی. اور میں آپ کو بتاؤں نا، آج جو خیبر پختونخوا میں ہمارے مظاہرے ہوئے نا، یہ تاریخ طور پر بہت بڑے مظاہرے ہوئے. لوگوں کے اندر جو ہے نا، مجھے افسوس ہے کچھ چیزیں میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ نفرت اور آگ اور لاوا جو ہے نا خاص کر ہماری اس کمیونٹی میں بہت بڑھ رہی ہے. اور اس یہ خیال ہے کہ ہمیں جو ہے نا دوسری درجے کی شہری کے طور پر ڈیل کیا جا رہا ہے. اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک صوبے کی سینٹ میں نمائندگی نہیں دی گئی، یعنی ایک صوبے کو سینٹ سے محروم رکھا گیا. یہ کس طرح قانون اور آئین کے بدترین وائلیشن ہے. صاحب وہ تو مخصوص نشستوں والا ایشو تھا نا، اگر مخصوص نشستوں والا ایشو سالو ہو جاتا تو آپ کیسے سینٹ کی الیکشن کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ کے خیبر پختونخوا کے بغیر جو ہے نا سینٹ کا چیئرمین منتخب کر سکتے ہیں؟ کیسے؟ یہ کس قانون، کس آئین کے تحت؟ یہ سراسر انکانسٹیٹیوشنل ہے. جس نے کہا یہ آرٹیکل 6 کے ان کے خلاف آرٹیکل 6 بنتا ہے. یعنی صرف نہیں آپ فنڈ نہیں دے رہے، آپ آفیسر نہیں دے رہے ہیں، آپ کے پاس جتنا بغض اور حسد اور جس طرح کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کی مینڈیٹ کی توہین کرے وہ آپ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو اس کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں کہ ملک آگے بڑھے گا. مجھے تو ڈر ہے. مجھے حکومت کی بھی پرواہ نہیں ہے. کوئی حکومت تحریک انصاف کے ہو نہ ہو،
ہمیں پاکستان چاہیے جہاں امن ہو، جہاں ہمارے بچوں کے لیے تعلیم ہو، روزگار ہو اور علاج کی سہولت ہو، اور ہمارے لوگ سمجھے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہے. میک سینس. لیکن اس ٹائم پر اب جو ایشو ہے اسد کیسر صاحب وہ یہ ہے کہ احتجاج اپنی جگہ پر موجود، آپ کی یہ بات یا خان صاحب کی یہ بات کہ پی ایم ایل این ایشوز کریٹ کر رہی ہے وہ اپنی جگہ پر موجود، لیکن کے پی کے اندر جو آپریشن والا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. آج بھی کچھ امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوئی ہیں جس کے اندر سی ایم کے پی کے بھی موجود تھے. اب گورنمنٹ یہ الزام لگاتی ہے کہ سی ایم صاحب اندر جا کر کچھ اور کہتے ہیں، باہر جا کر فار دا کنزمپشن آف لیڈر آف پی ٹی آئی وہ کچھ اور کہتے ہیں. اس کی تردید یا اس کی ایکسپٹنس کچھ کریں گے آپ؟ نہیں، میں سی ایم کا نمائندہ نہیں ہوں. وہ اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس تو لے کے آئے، کوئی اس کی ڈاکومنٹ لے کے آئے. کیسے ہو سکتا ہے کہ سی ایم صاحب جو ہے نا اندر ایک بات کرے باہر بہت؟ وہ تو پالیسی کے پابند ہیں، پارٹی کی جو پالیسی ہے اسی کے مطابق چلے گا. مجھے بالکل اس میں جو ہے نا حکومت کی بدنیتی لگ رہی ہے اور بدنیتی جو ہے ڈس انفارمیشن پھیلا رہی ہے. اچھا اسد صاحب، اگر تو فار ایگزامپل یہ واقعی میں بدنیتی بھی ہے اور مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو رہی ہے اور یہ سارے ایشوز کلیکٹ بھی ہو گئے ہیں، تو ابھی تو پاکستان تحریک انصاف کو اور زیادہ بڑھ چڑھ کر کسی طریقے سے اپنے آپ کو پروو کرنا چاہیے نا کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی طور پر انتشار کی طرف نہیں جائیں گے. کیونکہ اگر حکومت یہ پینٹ کرتی ہے کہ پی ٹی آئی انتشار کی طرف جائے گی اور ایک سرٹن ہسٹری بھی ہے، تو پی ٹی آئی اس امیج کو چینج کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ اس ٹائم پر سب سے بڑا معمہ تو یہی ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں بار بار، وزیر اطلاعات بھی یہ کہہ رہے ہیں، پی ایم ایل این والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ایک ہسٹری ہے انتشار کی. مادام آپ کس قسم کی انتشار کی بات کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا ہے؟ یہ ملک میں جو ہے نا عدم استحکام کو کون لے کے آ رہے تھے؟ ملک کے اندر جو ہے نا غیر قانونی آئینی اقدامات کس نے کیے؟ ہم نے تو کہا ہے کہ آپ ہمارے خلاف الزامات لگا رہے ہو اور آپ نے جتنا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا، تو 8 فروری کو تو عوام نے آپ کے پروپیگنڈے کو بالکل مسترد کر دیا. آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کے ساتھ عوام نہیں ہے، آپ کا جو نیریٹو ہے عوام نے مسترد کیا ہے، اور پھر وہی بات جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ. اور اس طرح آپ سمجھتے دیکھیں اگر آپ جو ہے نا اپنے کان بند کرے اور آنکھیں بند کرے اور آپ جو ہے نا اپنے آپ کو کہے کہ مجھے کوئی سنائی نہیں دے رہا اور مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا، تو وہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے. عوام کی بہت بڑی اکثریت اس حکومت کو ایلیجیٹمیٹ، یعنی ایک کیا کہتے ہیں منڈٹ چور حکومت سمجھتی ہے. اس کے پاس وہ اختیار، وہ اتھارٹی نہ مارل اتھارٹی ہے نہ لیگل اتھارٹی ہے. اور جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اس ملک کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں اور اس ملک کی حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. اچھا اسد کیسر صاحب، آپ نے اور آپ کے لیڈر دونوں نے جلدی انتخابات کی بات کی ہے کہ جلد انتخابات ہونے والے ہیں. ایسا راستہ آپ کو کیسے بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ کیا حکومت خود سے سائڈ پر ہو جائے گی؟ کیا عدلیہ کی طرف سے آپ کو کوئی ایسی جو ہے وہ اشارے مل رہے ہیں یا کوئی نظر آ رہی ہے، کوئی پریڈکٹ کر رہے ہیں آپ کے فارم 45 47 والے معاملات آپ کی طرف ٹلٹ کریں گے؟ یا حکومت کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کو نظر رکھنی چاہیے کیونکہ یہ بات ہو گئی ہے والی چیزیں نجی محفلوں میں بیٹھ کر پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کہہ رہے ہیں کہ بات ہو گئی ہے یا وہ بات ہو گئی ہے والی سچویشن ہے؟ کیا کس طرح سے نئے انتخابات تک معاملات آپ کو جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، ان کو یہ حکومت کی جو ہے نا آپ دیکھیں کہ اس کی جو سراسیمی ہے اور جس طرح یہ فیصلے کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگانا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ پارٹی بین کرتے ہیں، یہ ان کے اشارے خود اشارے دے رہے ہیں. ان کو پتا ہے جو ابھی ٹریبیونل بن گئے ہیں جیسے بھی میرٹ پہ ہوں گے تو ان کے سارے فارغ ہو جائیں گے. اور جس طرح خود جو ہے نا اور ان کے اندر بڑی لڑائی ہے، یہ بھائیوں کے درمیان جو ہے نا بڑا ٹسل چل رہا ہے، ادھر پیپل پارٹی کی فیملی میں بھی بڑے ٹسل چل رہے ہیں. تو ان کے پاس جو ہے نا ابھی یہ جان چھوڑانا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کوئی کوشش کرتے ہیں کبھی عدالت عدلیہ کے ساتھ جو لڑائی کی موڈ میں ہے تاکہ کوئی اس کو فارغ کرے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ رسوا ہو کے نکلیں گے. انہوں نے جو عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھی ایک طاقت، اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ خود سنائے گا. عدلیہ پہ اس ٹائم پر عدلیہ اور حکومت آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں. اسد کیسا اب آپ کو کوئی ریلیف نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کے لیے عدلیہ کے حوالے سے آنے والے ٹائمز میں؟ کیونکہ تواتر سے کچھ ریلیف ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. 12 جو نہیں وہ میرٹ پہ ڈیسیجن ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو مریم بی بی عدلیہ پہ اٹیکس کر رہی ہے، جس طرح وہ میسج دے رہی ہے، جس طرح وہ بات کر رہی ہے کہ شاید وہ عدلیہ اس کے ماتحت ہے اور جو شاید وہ یہ جو ہے نا بنے ہوئے ہیں کوئی بادشاہ ہے، تو اس طرح رویے سے جو ہے نا ان کے خود اپنی لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں
ملک نارمل جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں اس قسم کی پینک پلا یہ خود کر رہی ہے سب کچھ. اچھا اسد صاحب ایک اور امپریشن ہے وہ یہ کہ ایک بار تھوڑا سافٹ بات کی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پی ٹی آئی کی طرف سے, پھر ایک دم سے جو ہے وہ ہارش طریقہ کار اپنایا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں, تو یہ اپس اینڈ ڈاؤنز پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے آ رہے ہیں, یہ ایک امپریشن ہے. کیا آج جو یہ بات کہی گئی ہے کہ حکومت کسی طریقے سے مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر رہی ہے, کل کو پھر دوبارہ آرمی چیف یا جو ٹاپ ٹیئر ہے آرمڈ فورسز کی ان کے بارے میں پھر دوبارہ کوئی بیانات آنے کے امکانات ہیں, یا اب یہی آپ لوگوں کا بیانیہ ہوگا؟ نہیں, جو حقائق کے مطابق حقائق کے مطابق بات کرنی ہوتی ہے. ہمیں ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی ہے, عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک کام اور ہر ایک اسٹیپ بہت سوچ سمجھ کے اور قومی مفاد میں اٹھایا جائے. تو میں نے تو ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف قانون کے مطابق جو ہے نا عمل درآمد چاہتے ہیں. رائٹ. اچھا نیکسٹ احتجاج منڈے کو کنفرم ہو رہا ہے اسد کیس صاحب ادھر اسلام آباد میں؟ نہیں, منڈے پہ وہ اسلام آباد لوکل تنظیموں کی ہمارا آئندہ ہوگا 5 اگست کو انشاءاللہ. 5 اگست کو, اور اس کے لیے کسی این او سی یا پرمیشن کی ضرورت ہوگی؟ وہ پورے ملک میں ہم کریں گے جس طرح آج ہوا ہے وہ انشاءاللہ پورے ملک میں ہم اس طرح کریں گے. رائٹ. اسد کیس صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. اسی کے ساتھ ابھی obviously ایک اور احتجاج چل رہا ہے, پھر حکومت کو اور بھی بہت سارے چیلنجز ہیں, اکانومی کے حوالے سے چیلنجز ہیں, یہ احتجاجوں کے حوالے سے چیلنجز ہیں. ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ آفٹر اے بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. جماعت اسلامی نے کال دی تھی بجلی کے بلوں اور آئی پی پیز کے حوالے سے, جس معاملے پر اس ٹائم پر عوام کا ہر شخص, ہر ممبر جو ہے وہ تل ملا اٹھا ہے. پاکستان کے بجلی کے بلوں کے اندر پچھلے کچھ عرصے کے اندر خاطر خواہ جو اضافہ ہوا اور کنٹینیوسلی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس کی ایک بڑی وجہ یقیناً آئی پی پیز ہیں جو اس ٹائم پر اربوں روپے بٹور رہی ہیں. جتنی پیمنٹ آئی پی پیز کو ہو رہی ہے اس سے کئی زیادہ پیمنٹ جو ہے وہ بلوں کے اندر ہونی چاہیے, ایکچولی بجلی کی پرائس ہونی چاہیے, لیکن یہاں یہ ہو رہا ہے کہ بجلی کی قیمت جتنی ہے اس سے کئی زیادہ پیمنٹ آئی پی پیز کو کی جا رہی ہے, ان آئی پی پیز کو جو نہ تو چل رہی ہیں, نہ بجلی پروڈیوس کر رہی ہیں, نہ پاکستانیوں کے کوئی کام آ رہی ہیں. اس حوالے سے پچھلے کچھ عرصے کے اندر بہت سارے فیکٹس بے نقاب ہوئے ہیں, اور ان فیکٹس کے بے نقاب ہونے میں obviously ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ 48% پیمنٹ اس ٹائم پر ان جو آئی پی پیز ہیں ان کو کی جا رہی ہے جو کہ سرکاری آئی پی پیز ہیں. ایک بہت بڑا احتجاج ہے اور رکاوٹیں کھڑی کی گئی جماعت اسلامی کے راستے میں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جماعت اسلامی نے اسی جگہ پر دھرنا دینا شروع کر دیا. اس ٹائم پر ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب موجود ہیں. حافظ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می فور دا پروگرام. آپ کو میری آواز آ رہی ہو, مجھے اندازہ ہے کہ اس ٹائم پر آپ جلسہ گاہ میں موجود ہیں جہاں دھرنا ہو رہا ہے, وہاں پر موجود ہیں, تو شاید آواز کا تھوڑا سا مسئلہ ہو, لیکن اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو یہ بتائیے گا حافظ صاحب کہ اس ٹائم پر جماعت اسلامی سے عطا طاہر صاحب نے یہ کہا ہے کہ حکومت بات کرنے کو تیار ہے. کسی حکومتی نمائندے نے کانٹیکٹ کیا, کوئی حکومتی کمیٹی آپ کے پاس آئی بات چیت کرنے کے لیے یہ عوامی مسئلے کے اوپر جو آپ آواز بلند کر رہے ہیں اس پہ؟ دیکھیں انہوں نے ابھی تک تو کوئی نہیں تشریف لایا, البتہ آج کال انہوں نے لیاقت بلوچ صاحب کو کی ہے, محسن نقوی صاحب نے. اور دیکھیں ہم کوئی یہاں پر تصادم کے لیے نہیں آئے, لڑنے کے لیے نہیں آئے. اگر تصادم کرنا ہوتا, لڑنا ہوتا تو آج یہ سب ہم ڈی چوک پہ بیٹھے ہوئے ہوتے. ہمارے پاس یہ ہمارے جب نوجوان یہ سارے کنٹینر اٹھا کے پھینکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور انہوں نے کئی جگہ پہ رکاوٹیں عبور بھی کی ہیں, تو ہم ڈی چوک پہ بھی پہنچ سکتے تھے اور کچھ لوگ پہنچے بھی تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں پرامن طریقے سے مسئلہ حل کرنے آئے. حکومت اگر واقعی سنجیدہ ہے اور بجلی کے بل کم کرے گی, تنخواہ دار لوگوں کا سلیب ختم کرے گی, پیٹرول کی لیوی ختم کرے گی, اور یہ ٹیکس کو اضافی بجلی کے بلوں میں لگائیں, اور ٹاپ اپ وال آئی پی پیز کو لگام دینے کے لیے تیار ہے, ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے روڈ میپ دے, اور کچھ آئی پی پیز کو بند کرے جو ہم پر بوجھ بنی ہوئی ہے. تو ہمیں کوئی خوشی نہیں, ہر وقت جو ہے وہ یہ کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم یہاں سڑکوں کے اوپر بیٹھے رہیں. یہ 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے, مر رہے ہیں لوگ, بجلی کے بل تباہ کر رہے ہیں, لوگ اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں, اس مہینے بیچ دی ہیں, اگلے مہینے کیا کریں گے. غریب عوام تو برباد ہو رہے ہیں, مڈل کلاس کا برا حال ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں. اس لیے جماعت اسلامی عوامی ایشوز کو لے کر کوئی انتخاب ابھی نہیں ہو رہا, ہم صرف عوام کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے.
इन्होंने फस्तायत का मुजाहरा किया, इस्लामाबाद को बंद कर दिया चारों तरफ से। हमने फिर भी रुकावटें अबूर कर ली, एक धरना कई धरनों में तब्दील हुआ और अभी भी मरी चौक पे ये बहुत मरी रोड पे धरना है और अब हम यहाँ बैठ गए, हम नहीं उठेंगे, सीधी बात है। और हम डी चौक की तरफ भी दोबारा जाएंगे, लेकिन मैं हुकूमत से कह रहा हूँ कि अगर वो संजीदा हैं तो आए, बैठे, बात करें और मसला रिजॉल्व करें। हाफिज साहब, कब तक जो है वो आप देख रहे हैं कि धरना कंटिन्यूड रहेगा? आपको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसका कोई रेजोल्यूशन मिल सकता है? कुछ प्रैक्टिकली हुकूमत के पास इसका क्या हल होगा? वो कहेंगे कि जी आईपीपीज वाला माहिदा तो 90s के अंदर हुआ था, इसके अंदर हमारा क्या कसूर है, हम रीनेगोशिएट नहीं कर सकते, इंटरनेशनल इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, हम पे दबाव आएगा, सॉवरेन गारंटीज ली हुई हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फिर कब तक आप देखते हैं धरना कंटिन्यू होना? इतने शोर में जो मैं बात समझ सका हूं वो ये है कि सोवरेन गारंटी हुकूमत ने दी। मुझे दुनिया में कोई ऐसा मुआहिदा बता दे जो स्टेट कर रही हो किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी कंपनी से, और उसमें एग्जिट क्लॉज ना होती हो। क्या हमारी आईपीपीज ने सारे मुआहिदे पूरे किए हैं? नहीं किए। बहुत सौ की तो मुद्दत पूरी हो गई है। और बात यह है कि रीनिगोशिएट दुनिया में किया जाता है, 25-25 साल के मुआहिदे इन्होंने किए हैं। हम अब मजीद हजारों अरब रुपए इनके मुंह में नहीं डाल सकते। हमारे बच्चों के चीजों को तुम छीन कर इन आईपीपीज का पेट नहीं भर सकते। इसलिए सीधी बात है कि रीनिगोशिएट भी करो, कुछ आईपीपीज को बंद करो। 745 रुपए यूनिट वाली आईपीपी चल रही हो और हमारे गरीब भूख से मर रहे हो, हमारे ऊपर बिजली के बम गिर रहे हो, तो ये तो हम नहीं कबूल कर सकते। सीधी बात है। इसलिए हम बैठे यहाँ पर, ये धरना चलेगा। और ये जमात इस्लामी है, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरी जमात के लिए नहीं। 25 करोड़ लोगों का मसला है, मायूस हो गए नौजवान, सब बाहर जाना चाहते हैं। लिहाजा बस सीधी बात है, मसला हल करो, रिलीफ दो। आपको हाफिज साहब, आपको क्यों लगता है कि अभी तक हुकूमत ने ये काम नहीं किया? मतलब एवरीबडी इज आस्किंग, हर कोई सोच रहा है कि हुकूमत कर तो सकती थी। ये जो डिमांड्स आप कर रहे हैं बड़ी जेन्युइन डिमांड्स है, हर आम आदमी की भी डिमांड्स है। हुकूमत ने अब तक कोई इकदामात क्यों नहीं उठाए इस हवाले से? अच्छा, जो बात मैं आपकी समझ सका हूँ वो ये है कि आप कह रही हैं कि अब तक हुकूमत ने ये काम क्यों नहीं किया। अगर तो आपका सवाल धरने से मुताल्लिक है तो उन्हें करना चाहिए, बात करनी चाहिए, ठीक है। और अगर ये आईपीपी से मुताल्लिक है तो क्योंकि स्टेक्स हैं इनके, ये 94 में बेनजीर के जमाने में शुरू हुआ था पीपल्स पार्टी की हुकूमत, फिर नून लीग ने ये मुआहदे किए। मुझे आप ये बताएं कि 2 से 3 अरब डॉलर हमने महज इसलिए अदा किए पाकिस्तान की कौम ने कि आप अपना लोकल कोयला इस्तेमाल नहीं कर रहे और आप इंपोर्ट कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, 2-3 अरब डॉलर इन लोगों की किकबैक्स, इन लोगों की नाअहली, और भुगते पाकिस्तान के मिडिल क्लास, गरीब, तनख्वाहदार लोग। तो इसलिए ये नहीं चलेगा। आप शिफ्ट करें इसको लोकल कोल के ऊपर, और हमें नहीं पता आपके लल्ले तलल्ले। सीधी बात है, अगर अब तक नहीं हुआ तो अब होना चाहिए। इनफ इज इनफ। बहुत शुक्रिया अनिका मेरे जी। हाफिज साहब, बस आखिर में ये बता दीजिएगा कि हुकूमत अगर आपसे निगोशिएट करने बैठती है तो आपकी जो डिमांड्स हैं इनके अंदर से कितने % डिमांड आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरी होनी चाहिए? अच्छा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और बस मैं आपसे यही कहता हूं आपके तवज्जुह से, पूरी कौम से, कि ये वक्त है, जमात इस्लामी आपकी आवाज बन रही है, निकल कर आ जाए, एक मरतबा घुटने टेकने पे मजबूर कर देंगे इंशाअल्लाह इस हुकूमत को। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। राइट, हाफिज नईम रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग प्रोग्राम। जलसागाह में मौजूद थे ऑब्वियसली। इस टाइम पर जमात इस्लामी के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो धरने चल रहे हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो कह रहे हैं कि हम डी चौक तक जाएंगे, और आज भी कुछ कारकुनान डी चौक तक पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद फिर उनको जो है वो वापस किया गया। और हाफिज नईम रहमान साहब ने एक बात तो तय, जमात इस्लामी इस टाइम पर फिलहाल अकेली चल रही है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी जमातें उनके साथ हैं, ना जो है वो हुकूमत की तरफ से इस टाइम तक कोई कांटेक्ट किया गया है। लेकिन डिमांड जेन्युइन है, बातचीत इस पर होनी चाहिए, और उसके बाद फिर इसका कोई सद्देबाब भी होना चाहिए। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बहरहाल इसी के साथ हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि हुकूमत में इस टाइम टूट फूट हो रही है, वो क्यों हो रही है? जब हुकूमत में कोई जमात होती है तो वो तगड़ी हो जाती है, लेकिन हुकूमत में PMLN से लोग टूट टूट कर जाने लगे हैं, क्यों? ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जहां हुकूमत को एहतजाज और इकोनॉमी से चैलेंज है, वहीं एक और चैलेंज बार बार सर उठाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, और वो ये कि पुराने सीनियर और मंझे हुए सियासतदान पीएमएलएन को छोड़ते हुए जा रहे हैं। कोई जमात बना लेता है, कोई किसी और जमात का रुख करता है, और कोई जमात के बगैर सियासत को आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार करता है। लेटेस्ट एडिशन इसमें सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी है, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, जब हुकूमत बनती है, जब कोई हुकूमत में बैठा होता है, किसी जमात की अथॉरिटी होती है, यानी वो इख्तदार में बैठी होती है, तो लोग उसका साथ देते हैं। लेकिन पीएमएलएन का लोग साथ छोड़ते हुए जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ ये कि उसके साथ बैठे। आपने भी साथ छोड़ दिया, ये क्या माजरा है, ये क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, मैंने काफी अरसे से, स्पेशली जब से पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी, तो मैंने पीएमएलएन के मामला से अपने आप को जरा खुद ही महदूद कर लिया था, पीछे कर लिया था। उसकी वजह ये थी कि मैं ये समझ रहा था कि एक तो पीडीएम की हुकूमत तो ठीक है, ले ली गई, लेकिन उसके बाद इलेक्शन में ना जाकर मैं समझता था कि बहुत नुकसान होगा, और जो हुआ। और मैं तब मियां साहब लंदन तशरीफ फरमा थे, तो मैं उनको भी अपनी जो भी एक नाकिस राय भेजता रहता था कि जी ये असल हमारा मुकाबला जौन सा है वो इमरान खान से नहीं है। हमारा मुकाबला है महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, और उसमें भी जो महंगाई, उस वक्त महंगे बिल थे बिजली के, सुई गैस के, एवरीबडी नोज। तो एक तो वो था मुझे कि भी समझ नहीं आती कि मियां साहब जो एक फैसला करते हैं और उसके बाद उनको मजबूर कर दिया जाता था, वो फैसला चेंज कर देते थे। इलेक्शन में नहीं हुए। डॉक्टर साहब जी, कौन मजबूर करता था? ये जो पार्टी में जो लोग पावर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, खुशामदी जिनको मैं कहता हूँ, पॉलिटिकल टॉडलर्स हैं जो उनसे कोई नए आ गए हैं इस जमात में, जिनका मुस्लिम लीग से कोई लेना देना नहीं, कोई दूर नजदीक का ताल्लुक नहीं। डॉक्टर साहब, तो ऐसे कौन से लोग हैं? इसलिए क्योंकि एक तरफ तो हमें एहसन इकबाल साहब भी साथ बैठे हुए नजर आते हैं, इसहाक डार साहब भी बैठे हुए नजर आते हैं, पुराने लोग भी बैठे हुए नजर आते हैं, लेकिन ये टॉडलर्स किनको आप कह रहे हैं? हाँ, बस ये कुछ है ना जी, जो मैं नाम नहीं लेता होता, मुझे आदत नहीं है नाम लेने की, लेकिन एवरीबडी नोज के वो कौन लोग हैं जिन्होंने मियां साहब को इलेक्शंस पे ना करवाने पे भी मजबूर किया, जिन्होंने एक्सटेंशन के वोट पर देने पर भी मजबूर किया। एवरीबडी नोज ना। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट। बस मुझे इतनी क्लैरिटी दे दीजिएगा कि इन टॉडलर्स में काबीना, चाहे वो वफाकी काबीना हो या फिर पंजाब की काबीना हो, उनमें लोग मौजूद हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? डेफिनेटली मौजूद हैं जी। क्या आप मरियम नवाज साहिबा की तरफ भी इशारा कर रहे हैं? नहीं, मेरा मरियम नवाज शरीफ की तरफ कतई इशारा नहीं है। हाँ, उनके इर्द गिर्द कुछ लोग होंगे, आप तलाश कर लीजिए। इसी तरह मरकज में भी कुछ लोग होंगे जो कि मैं समझता हूं। देखिए, अभी भी बात यह है कि सियासत जो क्या ये पॉलिटिक्स हो रही है? यानी कि मुझे ये बताइए कि पिछले चंद सालों से इंक्लूड कर ले इमरान खान साहब की भी गवर्नमेंट, कि क्या ये लोगों को रिलीफ को मिला है? महंगाई दिन ब दिन बढ़ी है, बिजली के बिलों ने अब तो लोगों का जीना दोबर कर दिया, हशर कर दिया लोगों का। दीज वर द रियल इश्यूज। इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। देखें, हुकूमतें जो होती हैं वो बयानबाजी पे, ट्वीट्स पर, इश्तिहारात पर या सेल्फ प्रोजेक्शंस पर नहीं चलती। राइट। लेकिन डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम इज कि अगर तो मसाइल हों विद इन पार्टी या सर्टन टाइम के लिए, जिनको आप टॉडलर्स कह रहे हैं, वो टेक ओवर कर लें, तो उमूमन सीनियर जो रहनुमा होते हैं वो पीछे बैठकर थोड़ी देर इंतजार करते हैं, और वो इंतजार फरमाइए वाली स्ट्रैटेजी के बाद वापस पलट कर आते हैं। बहुत सारी सियासी जमातों में ये होता है। क्या पीएमएलएन के बहुत सारे रहनुमाओं को वो उम्मीद ही नहीं रही थी कि अब मामला वापस वैसा होगा जैसा किसी जमाने में पीएमएलएन का मामलात होते थे? देखिए, मैंने तो चूंकि अपना सारा जितने भी 18 साल है मैंने नवाज शरीफ साहब के साथ काम किया, और जिन नवाज शरीफ साहब को मैं जानता हूं या जानता था, उनका तो एक बड़ा उन्होंने मुश्किल तरीन फैसले भी लेते थे, वो क्रिटिकल डिसीजन लिए उन्होंने, और आजादाना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते थे। लेकिन कुछ अरसे से मैं देख रहा था कि अगर मियां साहब कुछ और करना चाह रहे हैं नवाज शरीफ साहब, लेकिन कुछ लोग, एक टोला है जो उनको जाके कन्विंस कर लेता है, उनको बेबस कर देता है, और उसका नुकसान फिर पार्टी को पहुंचा। आप देखिए ना, ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए, कहां वो नवाज शरीफ साहब जो 2/3 मेजोरिटी लेके आया करते थे, चारों सूबों में हुकूमतें बनाया करते थे, आज कहां खड़े हैं मुझे बताइए। सो डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब इस टाइम पर कंप्लीटली बेबस हो चुके हैं? वो सिर्फ एक ओहदे के तौर पर बैठे हुए हैं पीएमएलएन के सरबराह में? इज दैट व्हाट यू सेइंग? नहीं, मैं इसको और अंदाज से देखता हूं
کہ جتنا میاں صاحب کو اسرٹ ماضی میں وہ کرتے تھے، جتنا ان کا ایکٹیو رول ہوتا تھا، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. مثال میں دے دیتا ہوں کہ ایون اب جو الیکشن ہوئے اس میں آپ دیکھیے، آپ پریویس الیکشن دیکھیے کہ ایک دن میں نواز شریف صاحب کے ہم 8-8, 10-10, 7-7, 6-6 جلسے کرتے ہوتے تھے. اس دفعہ ٹوٹل نواز شریف صاحب نے الیکشن میں میرے خیال 3 یا 4 جلسے کیے. تو وہ جو ایک ان کا ایک دیکھیں، نواز شریف صاحب کل بھی میں ان کا احترام کرتا تھا، میں آج بھی کرتا ہوں، میں مرتے دم تک کرتا رہوں گا. لیکن اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا نقصان گو آئی ایم نو مور ان دس پارٹی اینی مور، لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کا نقصان اور مسلم لیگ کا نقصان میرا ہے. دیکھیے پبلک ایک پلس ہے، آپ پبلک سے کنیکٹ نہیں کر پا رہے اپنے آپ کو، آپ ڈسکنیکٹ ہیں پبلک سے آپ. اور پھر میں نے تو کئی دفعہ ان کو لکھا جب وہ لنڈن میں بھی تشریف فرما تھے، میں نے لیکن آپ کی بات نہیں سنی گئی. لیکن ڈاکٹر صاحب اب مجھے یہ بتائیے گا، ابھی جتنے بھی رہنما چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اکثر اوقات یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہمارا احترام کا ریلیشن شپ برقرار رہے گا، لیکن ہم اس پارٹی کے اندر ہو نہیں سکتے. یہ ایک عجیب سا چھوڑنے والی سچویشن ہے. دوسری پارٹیوں کے رہنما جاتے ہیں تو وہ اکثر اوقات یا رہنما کو یا پارٹی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. یہاں کچھ اور سسٹم چل رہا ہے. کیا آپ واپس پی ایم ایل این میں یا کسی اور سیاسی جماعت میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں نیئر اور فار فیوچر میں؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ میں دوسروں کی نہیں بات کر سکتا، میں اپنی بہاف پہ بات کروں گا کہ اگر میں نے واپس جانا ہوتا یا میں نے تو میں جماعت کو چھوڑتا ہی نمبر 1. اس لیے دوسری جماعت کسی میں جانے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، چونکہ مسلم لیگ میرا اوڑھنا بچھونا ہے. اور نمبر 2 یہ بات ہے کہ ہاں اگر کوئی پروگریسو مسلم لیگ، ایک کوئی ایسی مسلم لیگ جو پیپل فرینڈلی، پور فرینڈلی، مڈل کلاس فرینڈلی ہوتی ہے، چونکہ دیکھیں نا برباد تو غریب اور مڈل کلاس ہوئی ہے. یہ جو 2% ایلیٹ کیپچر ہے اس ملک میں، اس نے سارے وسائل اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور غریب تر ہو رہا ہے، امیر تر ہو رہا ہے. یہ میرا تو یہ کیس ہے. تو میں تو دیکھوں گا اگر کوئی ایسی مسلم لیگ لیکن کوئی پروگریسو جماعت آگے بنتی ہے پھر میں سوچ سکتا ہوں، لیکن اتنی دیر تک میں ایز این انڈیپینڈنٹ ایک پولیٹیکل ایک ورکر کے طور پر بیسیکلی آپ نے سیاست نہیں چھوڑی، صرف پی ایم ایل این چھوڑی اور باقی کسی جماعت کو ابھی جوائن کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. سیاست میں کیوں چھوڑوں گا جی؟ کیونکہ دیکھیں اگر میرے جیسا بندہ آواز نہیں اٹھائے گا غریب اور مڈل کلاس کی، چونکہ میں تو مڈل کلاس چلے اپر مڈل کلاس کہہ لیں، آئی بلانگ ٹو دیٹ کلاس. اگر میں اپنی کلاس کی آواز نہیں اٹھاؤں گا اور وہ اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے دوران کرٹیسائز کرتا رہا، آن دا ریکارڈ ہے سینٹ میں بھی اور ٹاک شوز میں بھی، میں اگر غریب کی مڈل کلاس کی بات کرتا تھا، مہنگائی کے خلاف بات کرتا تھا، بجلی کے بلوں کے خلاف بات کرتا تھا، تو اگر یہ کسی کو ناگوار گزرتا ہے تو گزرے. اچھا میں تو بات ڈاکٹر صاحب آئی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ آف ویو، اور آبویسلی آواز اٹھانا رائٹلی سو بیکاز اس ٹائم پر مہنگائی بہت شدید ہے. لیکن ایک جماعت کے بارے میں آپ سے اسپیسیفکلی اس لیے پوچھوں گی کیونکہ موسٹلی پی ایم ایل این کے رہنما جو پی ایم ایل این چھوڑ کے گئے ہیں، جن کا ابھی بھی نواز شریف کے ساتھ عزت کا رشتہ ضرور ہوگا، لیکن وہ چلے گئے ہیں اس جماعت کے اندر، نئی جماعت بنائی ہے عوام پاکستان. آپ کا کوئی عوام پاکستان سے رابطہ، کوئی شاید خاکار عباسی صاحب سے، کوئی مفتاح اسماعیل صاحب سے کوئی رابطہ، کوئی بات چیت؟ دیکھیے شاہد خاقان صاحب تو میرے کافی سینئر ہیں، میرا ان سے تو کوئی رابطہ نہیں ہوا. آخری دفعہ ان سے جو میری ملاقات ہوئی تھی وہ 2022 میں لنڈن میں نواز شریف صاحب کے آفس میں ہوئی تھی، حسن نواز شریف صاحب کے آفس میں. اچھا مفتاح سے میرا رابطہ وقتاً فوقتاً رہا، لیکن چونکہ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ مجھے مسلم لیگ میرا اوڑھنا بچھونا ہے، چونکہ میری ظاہر ہے میں دوسری تیسری جنریشن ہوں. ڈاکٹر صاحب ہے یا تھا؟ نہیں میں تو دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کر دوں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے وجود میں آنے سے پہلے کا میں مسلم لیگی ہوں. میں نے ایک مسلم لیگی گھرانے میں آنکھ کھولی ہے. تو جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ عوام پاکستان پارٹی کا، کہ اس میں میرا کوئی فی الحال ارادہ نہیں ہے. ہاں اگر اس کا انہوں نے نام جیسے میں نے کہا کوئی مسلم لیگ رکھا ہوتا تو پھر میں سوچ سکتا. تو آپ مسلم لیگ نام سے اٹیچمنٹ ان اٹ سیلف ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بتا دیجیے گا اس ٹائم پر. پلیز ون تھنگ، آئی وانٹ ٹو ڈائی ایز اے مسلم لیگر، ایز اے مسلم لیگر بس. اچھا مسلم لیگ کا نام تو پی ایم ایل کیو کے ساتھ بھی ہے ڈاکٹر صاحب، مسلم لیگ ضیاء بھی ہے. بات یہ ہے کہ وہاں بھی کیا مجھے بتائیے